ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ یہ ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے بعد دوسرے گروہ کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں۔ جو پہلا گروہ تھا قرآن کریم کے تعارفی جملے کے بعد اس گروہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، وہ اس گروہ کا کیا نام ہے، اس کے بارے جس کی 6 نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں، ایمان بالغیب وغیرہ وغیرہ، ہم یوقنون اور اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ان کا رزلٹ بھی اللہ نے ڈکلیئر کر دیا۔ یہ کس گروہ کا تذکرہ ہے؟ مسلمانوں کا، مومنوں کا، اہل ایمان کا۔ اور ایمان کا الٹ کیا ہے؟ کفر۔ جو انکار کرے۔ ایمان کا الٹ کفر ہے، انکار ہے۔ آج ان کا تذکرہ ہے، گویا کافروں کا تذکرہ ہے، ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو ایمان نہیں لائے۔ ویسے لوگوں کی کتنی تقسیم ہو سکتی ہے اس اعتبار کے ساتھ؟ الگ الگ ہے، مطلب ایک ایمان والا گروہ ہو گیا، وہ 10 ہیں، لاکھ ہیں، کروڑ ہیں یا ارب ہیں، یہ میٹر نہیں ہے۔ ایک وہ ہیں جو کافر ہیں، وہ بھی تعداد میں کتنے ہیں یہ بھی میٹر نہیں ہے، لیکن دوسرا گروہ۔ ایک اور گروہ ہے منافق۔ پہلا تذکرہ مومنوں کا، دوسرا تذکرہ ہے کافروں کا، اور بڑا شارٹلی بریف اکاؤنٹ دے دیا اس نے کہ کفار جو ہیں، جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کیا، دیکھتے بوجھتے جانتے سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، لیکن ان کا انکار اقرار میں نہیں بدل سکا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی دیکھی ہے، ان کا کردار دیکھا ہے، ان کا اخلاق دیکھا ہے، اور پھر جو چیز ان پر نازل ہوئی ہے وہ انہوں نے سنی ہے، براہ راست دیکھی ہے، ان کو احساس ہے کہ یہ ایسا کلام ہے جو عرب کے بڑے بڑے شعراء اور فصیح اللسان اور قادر الکلام لوگوں کے بس کی بات بھی نہیں۔ اس میں وہ سارا حسن و جمال کلامی اعتبار سے بھی ہے، اور وہ سب حقائق، کائناتی حقائق جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی ہیں، اور نبی فی زمانہ بڑے رحیم رہے ہیں۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے اور انسانوں کے لیے بڑا کریم رحیم شفیق رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خاصا ہی رحمت تھا کہ اللہ نے فرمایا میں رب العالمین ہوں، اور یہ رحمت للعالمین، سارے جہاں والوں کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ان کے اندر درد تھا انسانوں کا، وہ چاہتے تھے کہ ان تعلیمات پر، احکامات پر لوگ کھلی آنکھوں سے دیکھ کر غور کریں اور اس کو دلیل کی بنیاد پر تسلیم کریں۔ اس کے باوجود انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، بے شمار توجیہات ہو سکتی ہیں، چند ایک عام اور وہ ایسی ہیں جو کامن رہی ہیں ساری ماضی کی امتوں میں بھی۔ جو لوگ انکار کرنے والے تھے، جو کفار تھے، اور ان کے کریکٹرز میں اور ان کے کریکٹرز کی بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں۔ جیسے مومنوں کے آپس میں خوبیاں ایک طرح کی ہیں، ماضی کے اور حال کے مومن، جیسے انبیاء کی خوبیاں تقریباً ملتی جلتی ہیں، اس طرح کفار کی بھی، وہ چاہے نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والے تھے، ان کی تعلیمات کا، یا ابراہیم علیہ السلام، یا موسیٰ علیہ السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اعتراضات تقریباً برابر ہوتے تھے۔ ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو انسان کے اندر ایک نفس ہے جو بنیادی طور پہ انسان کو کنٹرول کرتا ہے، کسی چیز کی طرف مائل کرتا ہے، کسی کا اقرار اور انکار اس پر انسان کو آمادہ کرتا ہے۔
جس کو آپ خواہش نفس بھی کہہ سکتے ہیں. یہ لوگ خواہش نفس کے پیروکار تھے اور سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے یہ قبول کر لیا تو ہماری خواہشات پر پانی پھر جائے گا، پھر وہ نہیں چل سکیں گے. ایک ان کی عادت یہ بھی تھی کہ وہ اپنے آبا پرستی کے بڑے قائل تھے. میرے باپ دادا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے تھے فرعون کے دربار میں، اس کو جب دعوت دی تو اس نے بھی یہ سوال کیا کہ میرے پچھلوں کا کیا ہوگا؟ اگر میں غلط ہوں تو میں پچھلوں کے راستے پر ہوں، تو میں جنمی ہوں تو ان کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت سا جواب دیا تھا کہ وہ جانے اور ان کا رب جانے. مفہوم اس کا یہ. تو یہ لوگ بھی کہہ رہے تھے جو قریش مکہ تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے راستے پر ہیں، تو اگر ہم غلط ہیں تو اس کا مطلب وہ بھی غلط ہے. تو ہم اگر یہ دوسری چیز قبول کریں گے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ پچھلے غلط. تو گویا اب وہ ہر قیمت پر اپنے پچھلوں کو مامون اور محفوظ اور معصوم ثابت کرنا چاہ رہے تھے. ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے، جو چودراہٹ ہوتی ہے نا، چودراہٹ، یہ بھی بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. جب آپ نے اللہ کو حاکم مان لیا نا، اللہ کے نبی کو نبی مان لیا، پھر چودراہٹ نہیں چل سکتی کسی کی، پھر ان کی ماننی پڑتی ہے، پھر اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے. اس وجہ سے بھی وہ دین اسلام کی طرف نہیں آئے. پھر ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ تو ہماری طرح کا عام انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے. ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ کوئی غریب سا آدمی، اللہ کو یہی ملا ہے. ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ اتنے تگڑے تگڑے لوگ ہیں مکہ کی وادی میں جن کا دور دور تک نام ہے، شہرت ہے، بس اللہ نے اس غریب سے آدمی کو بنا دیا. اگر بنایا ہے تو اس کے ساتھ سونے چاندی کی کناتیں کیوں نہیں ہیں، اور ڈھیر کیوں نہیں ہیں، وسائل کیوں نہیں ہیں، فرشتے اس کے ہم رکاب کیوں نہیں ہیں. اس طرح کہ وہ مومل سے سوالات کر کے اپنے آپ کو بری و ذمہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد تھا ان کا کہ یہ ایمان قبول کر لیں. کیوں؟ آپ کو اس بات پر مکمل یقین تھا، اور آپ کے یقین کے مقابلے میں کسی انسان کا یقین ہو نہیں سکتا کہ جو نہیں مانیں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور وہ اس جہنم سے خلاصی کا کوئی راستہ نہیں. یہ وہ جانتے تھے اچھی طریقے سے، اور یہی میسج وہ کنوے کر رہے تھے کہ آپ کم از کم دنیا تو گزر جانی ہے، آخرت بچائیں اپنی. اور وہ نہیں مان رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے، مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اتنا بڑا کرب اور دکھ ہوتا تھا ان کو کہ یہ لوگ کیوں نہیں بات مان. ذرا آگ کے گرد گھومنے والے پتنگے آگ میں گرنا چاہتے ہیں اور وہ ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود جو گرتے ہیں اس پر دکھ ہو رہا ہے. یہ دائی بنیادی طور پر انسانیت کے لیے بہت بڑی خیر خواہی رکھتا ہے اپنے اندر. دائی کون ہوتا ہے؟ دائی وہ ہوتا ہے جو دعوت دے، دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا. اور انبیاء سارے کیا کرتے رہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. سارے کے سارے انبیاء ایک ہی کام کرتے رہے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے رہے کہ تمہارا خالق وہ ہے، معبود وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، زندگی تمہیں اس نے دی ہے، موت وہ دے گا، واپس بھی اس کی طرف جانا ہے، وہ جنت بھی دے گا، جنت بھی اس کی ہے. یہ لوگ نہیں مانتے تھے. اب یہ اپنی اس انا پرستی کی وجہ سے، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ کے ہاں رون دیے گئے تھے گلاس، کہ گویا اللہ کو ان کی اب کوئی اچھی بات قبول ہی نہیں تھی. اتنا ستایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اتمام حجت ہوا ان پر. وقت کا نبی، اور ایسا نبی جو سارے انبیاء کا سردار ہے اور اللہ کا آخری نبی، اور پھر ایسا کلام جس کی کوئی مثال نہیں ہے، نہ ماضی میں نہ کبھی پھر ہو سکتی ہے. وہ سب کچھ دیکھ کر
اور پھر وہ جو لوگ ان کے ساتھی ایمان قبول کرتے رہے ان کی زندگیاں کس طرح سنورتی اور بنتی رہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس کلمے کے لیے ساری قربانیاں دینے کو تیار ہیں. تپتی ریت پر ان کو، دہکتے کولوں پر ان کو لٹایا جاتا تھا، گھروں سے نکال دیا جاتا تھا، سامان چھین لیا جاتا تھا، تجارت پر پابندیاں لگ گئی تھی، معاشی اور سماجی مقاطع بھی انہوں نے برداشت کیے، برادری، فیملی، ہر چیز چھوڑی، لیکن اس اللہ کی اس دعوت کو قبول کیا تو پھر واپس مڑ کر نہیں دیکھا. یہ سب کچھ وہ دیکھ رہے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو اس قدر استقامت ہے، اتنی ہمت بن گئی ہے، اتنی دلیری، اتنی جرت، اتنی بے باکی کہ دنیا کی ساری چیزیں اگر بھی ان کو اگر آفر کی جائیں اس کے باوجود یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ سب وہ دیکھ رہے تھے مکہ کے وہ کفار. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کر لیا، انکار کر دیا، دیکھنے سننے کے باوجود انکار کیا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. سواء علیہم، سوا کسے کہتے ہیں؟ برابری کو. سوا کسے کہتے ہیں؟ استواری کو بھی کہتے ہیں برابری، برابر ہے، یعنی جیسے ہونا نہ ہونا ایک چیز. سواء علیہم، ان کے لیے بالکل ایک جیسی چیز ہے، برابر ہے. انذرتہم، تم انہیں ڈراؤ. انذر نذیر سے ہے، نذیر ہوتا ہے ڈرانے والا. ام لم تنذرہم، یا تم انہیں نہ ڈراؤ. تو انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ سب برابر ہے. کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ہم؟ کافروں کے بارے میں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، برابری والا. آپ یہ بیک گراؤنڈ سمجھ گئے اس کا کہ برابری کیوں ہے؟ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کا کردار، وجہ ان کا رویہ، وجہ ان کی ہردرمی، وجہ ان کی آبا پرستی، وجہ ان کی خواہش پرستی. اللہ نے پھر کیا کہا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ختم اللہ. ختم کہتے ہیں مور کو، اسٹیمپ. مور کس میں لگاتے ہیں چیز کو؟ اس کے بعد گویا کوئی چیز ان آؤٹ نہیں ہوتی اس سے جب تک وہ اپنی منزل پر نہ پہنچے. ختم اللہ، اللہ نے مور لگا دی. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے مور لگا دی ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کردار سے انہوں نے اپنا استحقاق ثابت کر دیا جہنم والا. وہ مستحق ہیں اس بات کے کہ ان کو ایمان کی دولت اب نصیب نہ ہو. ختم اللہ علی قلوبہم، کس پر مور لگائی ہے؟ دل. دل روح کا مسکن بھی ہے، دل احساسات اور جذبات کا مرکز بھی ہے، اور جب تک احساسات اور جذبات متاثر نہ ہو ایمان آتا ہی نہیں. وہ علامہ اقبال کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کے بارے میں جب انہوں نے آگ میں چھلانگ لگا دی تھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشا لبے بام ابھی. یہ عشق کا مسکن ہے. عشق جنون کو کہتے ہیں. جنون عقل پر غالب آ جاتا ہے، اور دل ٹھیک نہیں ہے آپ کے خیالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. خیالات ٹھیک نہیں ہے، آپ کی سوچ ٹھیک نہیں ہو سکتی، آپ کے تصورات نہیں بن سکتے ٹھیک، آپ کے افعال، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، آپ کا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ جو قرآن کریم نازل ہوا نا، یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، دماغ پر نہیں. اور یہ دل صرف یہی کام نہیں کرتا جو ہم محسوس کرتے کہ خون کے معاملات ٹھیک کرتا ہے، بلکہ یہ احساسات، یہ دماغ کا حصہ بھی ایک اس کے اندر گویا فنکشن کر رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں دماغ دو طرح کے، ایک حیوانی دماغ ہے
ایک انسانی دماغ ہے. انسانی دماغ کا تعلق دل سے ہے اور حیوانی دماغ کا تعلق آپ کے سر سے ہے. اور یہ جو عقل ہے اس کی مختلف درجے ہیں. ایک عام ترین درجہ جس کو لب بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا عقل کا جوہر وہ دل سے تعلق رکھتا ہے، جس سے بصیرت پھوٹتی ہے. آپ بہت دور تک دیکھتے ہیں، حالانکہ آپ کی آئی سائٹ دیوار کے پار نہیں جا سکتی. اب دور لمبے لمبے منصوبے بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، حالانکہ منظر آپ کے اس طرح سامنے نہیں ہوتا. یہ سب وہ آپ کے دل کی اس بصیرت کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. یہ جب کوئی بھی فعل اللہ کی اذن کے بغیر وجود میں ہی نہیں آتا، مشیت کے بغیر وجود میں نہیں آتا، ممکن نہیں ہے. مشیت یہ ہے کہ میں آگ میں چھلانگ لگاؤں تو آگ مجھے جلائے، میں پانی میں کودوں تو پانی مجھے ڈبو لے، میں پانی پیوں تو پیاس میری بجھے، میں آنکھیں کھولوں تو مجھے کچھ چیز دکھائی دے، میں بولوں تو کوئی ساؤنڈ بنے، کوئی آواز، کوئی الفاظ ترتیب ان کی بنے. یہ سب اللہ کی مشیت ہے. اللہ کی رضا یہ نہیں ہے، رضا نہیں ہے. رضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف ہم جائیں، اس میں اللہ راضی ہے. اللہ کی بات مانیں، اللہ کے احکامات مانیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں. رضا پچھلے گروہ کے ساتھ شامل تھی. کون سا گروہ؟ مومنوں والا. یہاں پر اللہ کی مشیت. مشیت بہت بے لاگ ہوتی ہے، انتہائی میرٹ ہوتا ہے اس کے اندر، انتہائی میرٹ. کسی طرح کا کوئی جانبداری کا شائبہ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر. آپ جس کے استحقاق رکھتے ہیں بس وہی چیز آپ کو ملے گی. تو انہوں نے اپنا استحقاق اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کر دیا کہ ایمان کی طرف یہ نہیں جائیں گے. تو گویا انہوں نے اپنے راستے بند کر دیے. اسباب، ذرائع، وسائل وہی اختیار کیے جو اللہ کے پیدا کرتا ہے. راستے بند کر. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. سم کسے کہتے ہیں؟ سماعت. اب آپ کے کانوں میں کوئی چیز پڑے گی تو اندر جائے گی، آپ سوچیں گے. آپ کا دماغ بھی کام نہیں کر رہا سوچے بغیر. آپ سنیں گے تو دماغ کوئی چیز وہ تشکیل دے گا، اس کے نتیجے میں کوئی کمانڈ دے گا، کوئی بات منہ سے نکالے گا، نکالنے کا کوئی اس کو حکم جاری کرے گا ان آواز کو. اب سنیں گے نہیں تو ظاہر ہے. یہ جو عموماً لوگ ڈف اینڈ ڈم ہوتے ہیں نا، وہ بہرے ہوتے ہیں بنیادی طور پر. اس کی وجہ سے وہ گنگے بھی ہو جاتے ہیں. تو گویا ان کا دل بھی کام نہیں کر رہا جو اسلام کے والے سے، ایمان کے والے سے اس پر انہوں نے پیرے بٹھا دیے ہیں. سیاہ ہو گیا ان کا دل، ہی سیاہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی کا مرکز دل ہے. 3 بار اشارہ کر کے فرمایا کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کے دل پر ایک دبا لگتا ہے. وہ آپ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے. اگر برابر گناہ کرتے رہتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے دل آپ کا مکمل سیاہ ہو جاتا ہے. یہ ان کا دل گویا سیاہ ہو گیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اور آپ سن بھی نہیں رہے، گویا آپ کی دماغی کیفیت بھی اس طرح پراپرلی متوازن انداز میں کام نہیں کر رہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ابصار کہتے ہیں بصارت کو، نظر کو، آنکھ. غشاوہ کہتے ہیں پردے کو. اللہ نے نہیں کہا آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. کیا فرمایا؟ پردہ آ گیا ہے. آپ کی موتیا آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک پردہ سا آ جاتا ہے نا، تو اس کو ہٹانا پڑتا ہے پریڈ کر کے، پھر وہ وہی آنکھ دیکھنا شروع ہو جاتی ہے. اس طرح پردہ آ گیا ہے.
پردے کو محسوس کریں گے اس کے لیے دماغ چاہیے. وہ آپ نے اس پر پہرے بٹھا دیے, مہر لگوا لیے یا لگا دیے. اس کو جگانے کے لیے آپ کو آپ کے دل کی جو اعضاء ہیں یا جو آپ کا انٹرنل چیزیں ہیں, آپ کا جو سافٹ ویئر ہے اس کو متحرک ہونا ہوتا ہے. وہ پہلے سے آپ نے ریڈ کر دیا اس والے سے, وہ اس طرف جا ہی نہیں رہا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. پھر کیا ہوگا جی؟ یہ تو کیفیت بیان ہو گئی. پچھلی آیت میں کیا پڑھا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے, ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے. اب اندھے کو آپ یہ کہیں کہ راستہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے یا اس طرف ہے یا اس طرف ہے, اس کو کوئی پتہ لگے گا؟ اس کرتے رہے بلا شک, اس کو تو کوئی پتہ نہیں لگے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کس طرف کے نشاندہی کر رہے ہیں. وہ کبھی پیچھے مڑ جائے گا, کبھی لیفٹ ہو جائے گا, کبھی رائٹ ہو جائے گا, کبھی آگے بڑھے گا, کبھی پیچھے ہٹے گا. اس کو تو کوئی سمجھ نہیں آئے گی. تو اس کو جو مرضی کرتے رہے اس کے لیے برابر ہے. آپ بتائیں نہ بتائیں. اور اس طرح جس آدمی کے کانوں میں گرانی آ جائے, بہرا ہو وہ, آپ جتنی مرضی لاؤڈ اسپیکر لگا دیں, جتنا اچھا ساؤنڈ سسٹم آپ مہیا کر لیں, اس کے کسی کام کا نہیں ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. یہ پورے قرآن کریم میں کفار کے حوالے سے بہت جامع ساری معلومات موجود ہیں اس کے اندر. بظاہر یہ چند الفاظ. آپ کسی بھی کافر کی ہسٹری پڑھیں, کسی بھی نبی کی امت میں سے انکار کرنے والے لوگوں کی تاریخ دیکھیں, آپ کو یہی چیزیں ملیں گی. پوری تاریخ کفار کی اس میں سمائی ہوئی. ان لوگوں کے بارے میں رسول اللہ کو تسلی دی گئی ہے ان آیات, پہلی آیت میں. کیا تسلی ہے؟ کہ آپ چھوڑ دیں پریشانی ان کی, آپ نے اپنا کام کر لیا, آپ نے بہت کوشش کر لی. آپ کا کام کوشش کرنا ہے. آپ جبراً کسی کو نہیں لا سکتے اس طرح, لہٰذا آپ ان کے بارے میں پریشان بھی نہ ہو. پریشانی کس کی ہونی چاہیے؟ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جو آلریڈی ہے. پریشانی یہ ہونی چاہیے کہ مجھے جو فریضہ تفویض کیا گیا تھا, کیا میں نے وہ کیا یا نہیں؟ بس. دوسرے پر کیا اثر ہوا, اس کی پریشانی مجھے نہیں ہونی چاہیے. مجھے اپنے کردار کی پریشانی ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو چیز مجھے کمانڈ کی تھی, حکم دیا تھا, کیا میں نے وہ کر لیا؟ اگر وہ کر لیا ہے تو اس آیت میں ہمارے لیے بھی تسلی ہے. آپ پریشان نہ ہو, رزلٹ جو بھی ہو پریشان نہ ہو. کیوں؟ کہ یہ ظاہری رزلٹ اللہ دیکھتا ہی نہیں ہے, ظاہری نتائج اللہ دیکھتا ہی نہیں ہے. اور ظاہری نتائج کا اللہ نے کسی کو مکلف بنایا ہی نہیں. اللہ نے کوشش کا مکلف بنایا, اور کوشش بھی آپ کی اپنی صلاحیت اور طاقت کے مطابق, جتنی آپ کی صلاحیت ہے, جتنی طاقت. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, عذاب بھی اور عظیم بھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ انتہائی خوفناک کیفیت ہے یہ, انتہائی خوفناک کیفیت, جس کو الفاظ میں انسان بیان کرنے سے قاصر ہے, جس کا احساس کرنے سے بھی قاصر ہے. وہ رحیم و کریم ذات الرحمن الرحیم, وہ کہہ رہا ہے عذاب عظیم ہے. یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا. یہ جس کیفیت کو وہ عذاب عظیم کہہ رہا ہے وہ کس طرح کی ہوگی, اس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا. یہ تو اشارے کنائے ہیں, جہنم ہوگی, آگ میں پھینکا جائے گا وغیرہ وغیرہ, جو کچھ بھی ہوگا, بچھو کاٹیں گے, سانپ وغیرہ, اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. لیکن ہم اس طرح امیجن نہیں کر سکتے اس کو کہ اللہ جس کو کہہ رہا ہے بہت بڑا عذاب ہے, وہ اتنا بڑا عظیم الشان رب جس چیز کو کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا عذاب ہے,
ان کے لیے وہ کتنا بڑا ہوگا اس کا وہی حساب کر سکتا. اللہ مجھے اور آپ کو اس عذاب سے بچائے، اس گروہ سے بچائے، اس انجام سے بچائے، ان حالات سے بچائے، اور ہمارا شمار پہلے گروہ میں فرمائے جس کے لیے اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون.